الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ. معزز محترم حاضرین و سامعین، ماہ مبارک رمضان شریف اس کا عشرہ مغفرت 18واں روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے جمعہ شریف کے ان مقدس لمحات میں ہم سب اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کریم نے ہمیں یہ مقدس لمحات اپنے گھر میں عطا فرمائے. اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی رحمت، کرم، مہر، عطا، عنایت، بخشش سے بھری ہوئی ہے. پھر جب بندہ مسجد میں آ کے بیٹھ جائے تو یہ تو نور علی نور ہے. ویسے بھی روزہ دار پر چاہے وہ بازار میں چل رہا ہو، کاروبار کر رہا ہو، اس پر اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے تو مسجد ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں ہم وقت اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. پھر جمعہ مبارک تمام ایام کا سردار ہے، اور تمام دنوں کے سردار دن میں جب مسجد میں حاضری ہو تو اس کا اجر و ثواب، فائدہ، نفع کئی گنا بڑھ جاتا ہے. 17 رمضان المبارک کی تاریخ جو کہ کل گزر چکی ہے، اہل اسلام کے لیے خاص تاریخ ہے. اہل اسلام کو ہمیشہ وہ تاریخ یاد رکھنی چاہیے جس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. قرآن شریف نے اس کو یوم الفرقان فرمایا ہے. کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والا دن، تو وہ کتنا بڑا دن ہوگا جس دن اللہ نے کفر اور اسلام کے درمیان فرق فرما دیا. اسلام واضح ہو گیا، ہر ایک کو واضح پتہ چل گیا. پہلی لڑائی
جو اسلام اور کفر والوں کے درمیان ہوئی، اس میں جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے اپنی جانیں لڑائیں، قیامت تک فرشتے اور اللہ کی مخلوق انہیں سلامیاں پیش کرتی رہی۔ آج بھی بدر شریف میں جس مقام پر یہ معرکہ ہوا، صدیاں بیت گئی ہیں، مگر وہ کیا عظمت مآب جماعت تھی، عظیم جماعت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میدان میں اتر رہی تھی کہ ان کے اوپر اللہ کی ایسی رحمتیں اتری، ایسے انوار اترے کہ آج بھی جو صاحبان مشاہدہ ہیں، نظر والے ہیں، وہ بدر میں صدیوں کے بعد بھی وہ انوار اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم جب حاضر ہوتے ہیں، کئی خوش نصیب گئے ہیں بدر شریف میں، اور زیارات کے لیے جب بندہ مدینہ شریف جاتا ہے تو جو اور زیارات کرنے کا دل کرتا ہے تو ساتھ کہتے ہیں ہم نے بدر شریف بھی جانا ہے، تو زیارات والے بدر بھی لے کے جاتے ہیں، دیگر مقامات کی زیارتیں بھی کرواتے ہیں۔ تو پھر ہم زیارت باہر سے وہ ساری جو جگہیں ہیں ان کی زیارتیں تو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن ان کے اندر جو انوار موجود ہیں وہ انوار دیکھنے کے لیے اس ظاہری نظر کی ضرورت نہیں بلکہ اندر کی نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ اندر کی نظر جس خوش نصیب کو حاصل ہے وہ بدر کے اس میدان میں آج بھی انوار اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ جماعت ایسی پسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یاد کرایا کہ تم کمزور تھے اور اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی، یعنی مدد فرما کے اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے، بشرطے کہ مدینے والے سے دل و جان سے بندے کی عقیدت ہو، محبت ہو۔ اب صحابہ کرام میں جو جذبہ تھا وہ سب سے بڑا جذبہ یہ تھا کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کے مدینے والے سے محبت کرتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے محبت کرتے تھے، اپنے خاندان سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے ان کو محبت تھی۔ اسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان میں فاتح بنایا، میدان میں کامیاب کیا، میدان میں سرخرو کیا، اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ساری زندگی بتلاتی ہے کہ ان کی کامیابی کے اندر جو سب سے بڑا راز ہے وہ مدینے والے کی محبت ہے۔ محبت جب ہو جائے، ظاہر ہے جو جان سے زیادہ عزیز ہے، بندہ ہمیشہ اپنی جان بچاتا ہے، لیکن جو جان کس سے بھی بڑھ کے پیارا ہو بندہ اس پہ جان لٹاتا ہے، یعنی ہمیشہ جان بچائی جاتی ہے کہ جان بچ جائے، جان بچ جائے، لیکن جب جان سے بھی بڑھ کے کوئی پیارا ہو تو پھر جان بچائی نہیں جاتی بلکہ پیارے پہ جان لٹائی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنی جان سے بڑھ کے مصطفیٰ پیارے تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کے مصطفیٰ پیارے تھے، اپنے خاندان سے بڑھ کے مصطفیٰ پیارے تھے۔ اس سبب سے وہ چاہتے تھے کہ جان جاتی ہے تو جائے، بل کسی بہانے مدینے والے کی میٹھی مسکراہٹ نصیب ہو۔ سبحان اللہ، کیسا عجیب منظر اللہ تعالیٰ نے بدر میں دکھایا کہ لوگ ہمیشہ تعداد پر کرتے ہیں کہ فلاں زیادہ تعداد والا ہے، فلاں زیادہ اسلحے والا ہے، فلاں زیادہ تیاری کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ نے قیامت تک مسلمانوں کے سامنے بدر کا نمونہ رکھ دیا کہ اگر طاقت سے کامیابی ہوتی تو پھر کافر کامیاب ہوتے، اگر تعداد کی وجہ سے کامیابی ہوتی تو پھر مکے کے مشرک اور کافر کامیاب ہوتے۔ نہ طاقت کی وجہ سے کامیابی ہے، نہ اسلحے کی وجہ سے کامیابی ہے، کامیاب وہ ہوتا ہے جسے ہم اپنی مدد عطا فرماتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ میدان میں اترتا ہے۔ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ جماعت چھوٹی کیوں نہ ہو،
بڑی جماعت کے مقابلے میں اللہ اس چھوٹی جماعت کو فتح دیتا ہے جس جماعت کا آنا جانا میدان میں اترنا اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اب دیکھیں ذرا وہ لشکر کیسا عظیم تھا جس لشکر کی قیادت مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ فرمائیں ذرا، بس تھوڑا سوچیں، رمضان شریف ہے، آج 18واں روزہ ہے، اس وقت کیا وقت ہوگا جب مصطفیٰ والوں نے روزہ رکھا ہوگا اور مصطفیٰ کی قیادت میں میدان میں اتر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے روزوں کی برکت سے اللہ نے ہمیں روزے عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کے صدقے سے اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی، ان کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائی ہے۔ آج ان عظیم مجاہدوں اور شہیدوں کو سلام پیش کرو جنہوں نے میدان بدر میں اپنا سب کچھ لٹا کے مدینے والے کا دین بچایا ہے۔ کاشی کہتا ہے یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ تھوڑا تصور کریں کیسا لشکر ہے۔ سبحان اللہ، آگے آگے مصطفیٰ کملی والے کی قیادت میں غلام جا رہے ہیں، اللہ کے رستے میں جانے دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور شادام و فرحاں جا رہے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، خوشی خوشی جا رہے ہیں، اللہ کے نام پہ کٹیں گے، اللہ کے نام پہ جانے دیں گے۔ کتنا خوشی کا عالم ہے کہ ہم مصطفیٰ کی قیادت میں جا رہے ہیں۔ اور عاشق کہتا ہے یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، کہ اس کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ صدیوں کے بعد اگر قیادت کسی سید کی میسر آ جائے، لوگ کہتے ہیں یار میں فلاں سید کی قیادت میں چل رہا ہوں۔ بدر کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام ہو جنہیں اللہ نے مصطفیٰ کی قیادت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کی جماعت ہے، اب سارے مصطفیٰ والے آ گئے ہیں، 313 ہیں، رسول اللہ سب کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا چہرہ نور دیکھا ہے۔ صرف سن کے کلمہ نہیں پڑھا، کلمے والے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ مصطفیٰ کی مجلس میں، حضور کی صحبت میں حاضر رہے، برکتیں حاصل کرنے والے نبی کریم علیہ السلام صبح و شام جن پہ اپنی نگاہیں مبارک کرتے رہے، سرکار کی نگاہوں سے جنہیں فیض ملتا رہا۔ آج وقت آن پڑا ہے جس محبوب نے نگاہوں سے نوازا، آج اسی محبوب کی قیادت میں اللہ کے رستے میں سر کٹانے جا رہے ہیں۔ گھبراہٹ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے۔ ہم اللہ کے رستے میں جا رہے ہیں، اور اللہ کیا وہ وقت ہوگا جب صفیں لگ رہی ہوں گی۔ اب جب صفیں لگانے کا وقت آیا، صحابہ کرام نے باہم مشاورت کیا اور مشورہ کر کے کہا باقی تو اپنی اپنی جگہ پہ رہو، مصطفیٰ کے لیے ایک پیارا سا محل بنا دیا جائے۔
سرکار کے لیے عریش مبارک بنا دی گئی، جہاں سرکار اونچی جگہ پہ سرکار کے لیے ٹھکانہ بنایا گیا۔ اس اونچی جگہ پہ بیٹھ کے سرکار اپنے غلاموں کو دیکھیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، لڑنے کے لیے ہم ہیں نا، ہم کوئی بنی اسرائیل والے تو نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اپنے نبی سے، انہوں نے کہا تم جاؤ تمہارا خدا جائے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ بلکہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اپنے عریش میں جلوہ فرما ہو، آپ صرف ہمارے اوپر نظر رکھیں، آپ کی نظر کے صدقے جانے دینے والے ہم موجود ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، بڑے بھی ہیں تو وہ بھی پوری طرح تیار ہیں، بچے ہیں تو وہ بھی پوری طرح سے اپنا آپ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی دوران میرے آقا و مولا سرکار میدان میں عریش ہے، سرکار وہاں جلوہ فرمائے۔ جب صف بندی ہونے لگی، میرے آقا صفوں کو درست کرنے کے لیے تشریف لائے، صحابہ والی والی جا رہے ہیں، نگاہیں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ، وہ کیسا منظر ہوگا یار، مسجد کی صفیں اور ہیں، میدان جہاد کی صفیں اور ہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے صف بندی کی جاتی ہے، یہ اور صفیں ہیں، جب جان دینے کے لیے صفیں بنائی جاتی ہیں وہ اور منظر ہے، وہ اور وقت ہوتا ہے۔ لیکن دلیری کے ساتھ کھڑے ہیں، سامنے سیدہ آمنہ کے لال نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے صف بندی فرمائی، برابر کیا، سب کو فرمایا صف درست کر لو، صفوں میں آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ ایک عاشق ہے جو شوق شہادت میں بار بار آگے بڑھ جاتے ہیں، پتنی کب سے وہ ارمان لے کر کے بیٹھے ہیں، کب وقت آئے گا جب اپنی جان پیش کروں گا۔ سرکار نے صفیں برابر کی، ایک وہ غلام سواد نام ہے ان کا، وہ آگے بڑھ جاتی ہیں، بار بار وہ سب سے آگے نکلتی ہیں، شوق شہادت میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آخر بار بار جب وہ باہر نکلے، نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں چھڑی ہے، سرکار نے اپنی چھڑی سے ان کے جسم پہ ضرب لگائی، فرمایا سواد صف میں ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، آگے نہ بڑھو، بار بار آگے بڑھ رہے ہو۔ اب سنو ذرا حضور کے عاشق میدان جہاد میں بھی کیسے اپنے عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے جب یہ محسوس کیا مجھے ضرب لگی ہے، فوراً ایک خیال آیا، تھوڑی دیر کے بعد میرا مقابلہ کافروں سے ہونے والا ہے، ممکن ہے اسی حملے میں میری جان چلی جائے، کیوں نہ جانے سے پہلے مصطفیٰ کے جسم اقدس کے بوسے لے لیے جائیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ان صحابہ کی سوچ پہ، قربان جائیں ان صحابہ کی فکر پہ۔ حضرت سواد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے ضرب ماری ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے ہے۔ نبی کریم سرکار دو عالم نے فرمایا سواد میں موجود ہوں، آ لے، مجھ سے بدلہ لے لے۔ اپنے
बेगाने सारे देख रहे हैं, काफिर खड़े हैं, मुशरिक खड़े हैं, इधर मोमिनों की जमात है। मोमिन बार बार इशारा करके कहते हैं सवाल ऐसी हरकत न करना। क्या कहेंगे काफिर, ये मुसलमान कैसे अपने नबी के साथ ताल्लुक रखते हैं, अपने ही नबी के जिस्म पर ज़रबे लगाने के लिए तैयार हैं। हजरत सवाद ने जब उनकी तरफ देखा, देख के फरमाया चुप हो जाओ, मैं जानू मेरा नबी जाने। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं जानू मेरा नबी जाने, मैं जानू मेरा नबी जाने, तुम चुप हो जाओ। सुभान अल्लाह। अब देखना जरा, तवज्जो करना, नबी करीम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले ये छड़ी ले, ये बदला ले ले। हजरत सवाद आगे बढ़े, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक, कमीज मुबारक, कहा या रसूल अल्लाह मेरा सीना नंगा था, जरा आप भी अपना सीना मुबारक नंगा फरमाएं, कपड़ा हटाएं, फिर बराबर होगा मामला। अब जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सीना अक़दस से अपना कमीज मुबारक हटाया, अब सीना अनवर की जब नूरानियत नजर आई, जब रसूलुल्लाह का चमकता नूरानी सीना मुबारक नजर आया, हजरत सवाद आगे बढ़े तो हाथ कांपने लगे, छड़ी जमीन पे गिर गई। मोहब्बत और अकीदत और वारफ्तगी में आगे बढ़ के मुस्तफ़ा के जिस्म के बोसे लेना शुरू कर दिए। किसी ने कहा सवाद बदला नहीं लेना, कहने लगा कौन होगा जो आका से बदला ले, मैंने तो सिर्फ ये बहाना किया था कि मरने से पहले मुस्तफ़ा के जिस्म को चूम लूं। जिसका जिस्म मुस्तफ़ा के जिस्म से मिल जाता है, अल्लाह उस पे दोज़ख की आग हराम फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, कैसे नसीब के मालिक थे। सुबह भी सरकार का चेहरा देखना, रात को भी देखना, दिन के वक्त भी नजारे करना। क्या कहने उन प्यारों के। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था और नबी की दीद होती थी। अल्लाह का कुर्ब भी हासिल है और मुस्तफ़ा का दीदार भी कर रहे हैं। ये सआदत अल्लाह ने सहाबा इकराम को अता फरमाई। फिर हैदर कर्रार अली मौला, अली मौला, कुर्बान जाए मौला कायनात की ज़ात पर। 21 रमज़ान शरीफ मौला अली का यौम शहादत है, मौला कायनात का यौम शहादत है। अली मौला के कुर्बान जाए, मुस्तफ़ा को कितने प्यारे हैं। एक लश्कर में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हैदर कर्रार को रवाना फरमाया। लश्कर भी हुजूर ने खुद तैयार किया और लश्कर जा रहा है और सरकार ने हजरत मौला अली को उस लश्कर में शामिल किया। जो ही लश्कर हुजूर की आंखों से ऐसे दूर जा रहा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा लिए दुआ के लिए और हाथ उठा के अर्ज किया, ए अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं अली को न देख लूं। लश्कर खुद तैयार किया, जा रहे हैं मौला अली लश्कर में। सरकारे दो आलम ने हाथ उठा के दुआ करके कहा, ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं अली को न देख लूं। यानी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ये चाहा कि ऐ अल्लाह अली को मुझसे फिर मिला, फिर मिला, फिर मिला। यानी जिसे देखने की तमन्ना मुस्तफ़ा कर रहे हैं, उसे दुनिया हैदर कर्रार कह रही है। मेरी आपकी तमन्ना ये है कि मरने से पहले मुस्तफ़ा का दीदार नसीब हो जाए। अब मौला अली का मकाम भी जरा हुजूर की नजर में देखें, मौला अली का मकाम कमली वाले की नजर में देखें।
میں یہ کہتا ہوں یا اللہ مرنے سے پہلے سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے. موت تب آئے جب سرکار نظر آئیں. آپ کہتے ہیں یا اللہ مرے تب جب سرکار نظر آئیں. حضور کے دیدار سے پہلے موت نہ آئے. لیکن علی تجھے اللہ نے کیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں. یہ علی کے ساتھ نبی پاک کی محبت ہے, یہ مولا علی کے ساتھ نبی پاک کا پیار ہے. تو مصطفیٰ والو جو مصطفیٰ کے پیارے ہیں ان سب سے پیار کرو, اس سے خدا بھی راضی ہوتا ہے, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے. ہم تمام صحابہ پہ قربان, ہم تمام اہل بیت پہ قربان, جو رسول اللہ کے پیارے ہیں ہمارا سب کچھ ان پہ قربان ہے. ماہ رمضان شریف, روزے کی حالت, قرآن کی تلاوت, تراویح, قیام, یہ سب جو بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اب یہ اعتکاف کی برکتیں ملنے والی ہیں ماشاءاللہ. خوش نصیبوں کو 20ویں روزے شام کو اللہ بٹھائے گا اپنے گھر میں. 20ویں روزے شام کو خوش نصیب بیٹھیں گے اللہ کی رضا کے لیے. یہ سب جتنی بہاریں ہیں مسجد میں, رونقیں ہیں, قرآن ہے, تلاوت ہے, تراویح ہے, روزہ ہے, نماز ہے, یہ سب جو کچھ بھی بہاریں ہیں یہ سب ان نفوس قدسیہ کے طفیل سے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے, اسلام کے لیے قربان کیا. آج میری اور آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں, ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں کہ اسلام کے حوالے سے, دین کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ اسلام کی خاطر, دین کی خاطر زیادہ سے زیادہ اللہ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان شریف کی جملہ برکتیں اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. 27ویں شب کو انشاءاللہ مسجد میں قرآن مجید کا ختم پاک ہے. سالانہ جو ہماری بڑی تقریب ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے کا دن ہوگا, یعنی آنے والا جمعہ اور اس کے بعد ہفتے کا دن ہوگا انشاءاللہ. رات عظیم الشان محفل شب برات کی, شب قدر کی انشاءاللہ تعالیٰ 27ویں رات کی عظیم الشان محفل مبارکہ ہونی ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ پوری ذوق و شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ محفل مبارکہ سجے گی. لہذا انتظامیہ کے ساتھ آپ تمام حضرات ختم قرآن مجید کے لیے تعاون فرمائیں تاکہ انتظامیہ کو بیٹی وقت سے پہلے انتظامات کرنے میں کامیاب ہو سکے, اور جو انتظامات کرنے ہیں اس حوالے سے ان کے لیے آسانی ہو. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہفتے والے دن یعنی 27ویں رات کو مسجد شریف میں ختم قرآن مجید ہوگا. اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ ہمیں شہدائے بدر کی برکتیں اللہ عطا فرمائے. اس وقت جو ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کا حال ہے, مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بھائیوں کا حال ہے, جس قسم پرسی کی حالت ہے, اللہ بدر والوں کے صدقے سے اللہ فلسطین والوں کو وہ کامیابی عطا فرمائے کہ دنیا جیسے بدر والوں کو دیکھ کے حیران ہو گئی کہ مقابلے میں اتنے زیادہ اور تھوڑوں کو اللہ نے فتح دی ہے. تو اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ جب میں کرم کرنے پہ آؤں تو پھر چھوٹی جماعتوں کو میں بڑی جماعتوں پہ غالب کر دیا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے فلسطین والوں کو بھی کامیابی سے ہمکنار فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.